السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ شخصیت جلوہ بار ہیں جو محتاج تعارف نہیں۔ پیس پارٹی کے قومی صدر عزت مآب لائق صد احترام علی جناب ڈاکٹر محمد ایوب سرجن صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ جمال عبد الناصر صاحب اور محب گرامی لائق صد احترام نفیس احمد صاحب، علامہ احمد ضیاء صاحب، علامہ احمد ظہور صاحب، علامہ کلیم اللہ فیضی صاحب اور دیگر آپ کے یہاں کے ضلع اڈیچ افسر اشرف علی صاحب، ضلع پربھاری شکیل بھائی سب موجود ہیں، برکت بھائی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات آئے، آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نساء آیت نمبر 138 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 138 پر ہم سب کا رب ارشاد فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ اے محبوب، آپ خوشخبری سنا دیں منافقوں کو، خوشخبری سنا دیں منافقوں کو، بان لهم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری کی بات تھی تو ان کو جنت کی بشارت دینی چاہیے، لیکن قرآن کہہ رہا نہیں، خوشخبری انہیں دیجئے، لیکن کس بات کی؟ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ اور کون منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر ایمان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی منافق ہے۔ قرآن نے بالکل صاف کہہ دیا کس منافقوں کو آپ بشارت دیں دردناک عذاب کی۔ قرآن کہہ رہا ہے محبوب یہ وہی لوگ ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر ایمان، غیر مسلموں کو طاقت دیتے ہیں، حمایت دیتے ہیں، ان کو طاقت دینے کی بات کرتے ہیں، ان کی سے دوستی کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ وہی منافق ہے۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے الذین، اور قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان والوں کے مقابلے میں غیر ایمان کو طاقت دیتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا یہ ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر ایمان والوں کی یہاں عزت ڈھونڈتے ہیں، عزت تلاش کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہہ دو اے میرے نبی فإن العزۃ للہ جمیعا، تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ بتائیے قرآن نازل کب ہوا؟ 1400 سال پہلے نا بھائی، اتنا تو آپ لوگ جانتے ہیں نا۔ قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا ایمان؟ ہم جانتے قرآن کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن 1400 سال پہلے سے لے کر کے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا ختم نہ ہو جائے گی قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، نہ اس میں کوئی رد و بدل ہوگا۔ 1400 سال پہلے قرآن آج کے اس دور کو دیکھ رہا تھا، آج کے اس دور کا قرآن مشاہدہ کر رہا تھا کہ اب کچھ ایسے لوگ ہوں گے سر پر تو ٹوپی ہوگی، چہرے پر داڑھی ہوگی، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، لیکن غیروں کی حمایت کی بات کریں گے، غیروں کو طاقت دینے کی بات کریں گے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ لوگ صاحب عقل ہے، پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ جو سپا میں ہے، بسپا میں ہے، جو سپا بسپا غیروں کو طاقت دینے کی بات کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ قرآن کے مطابق یہ کون ہے؟ جی ڈر رہے ہیں کہ ارے قرآن کہہ رہا ہے یار، یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن تو یہی کہہ رہا جو غیروں ایمان والوں کے مقابلوں میں غیروں سے جو
طاقت دینے کی بات کر رہے، غیروں کی مدد کرنے کی بات کر رہے، کون ہے؟ یہی منافق ہے۔ اور منافق کی ایک میں پہچان اور بتا دوں، منافق کوئی الگ ذات برادری کے نہیں ہے، کسی الگ قوم کے نہیں ہے، ہم میں سے ہی ہے۔ ایک تفسیر ابن کبیر، علماء کرام بیٹھے، ان کے حوالے سے میں بتا دوں، اللہ کے نبی کی مسجد نبوی ہے جو مدینہ شریف میں ہے، میرے سرکار اپنے مسجد میں کھڑے ہوئے اور منبر پاک پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے منافقو آج میری مسجد سے نکل جاؤ۔ تفسیر ابن کبیر کی بات کر رہا ہوں، علامہ جلال الدین نے اسے خصائص کبریٰ میں بھی روایت نقل فرمائی ہے، درجنوں کتب احادیث میں حدیث موجود ہے۔ تاجدار کائنات منبر پاک پر کھڑے ارشاد فرماتے ہیں، منافقو آج میری مسجد خالی کر دو۔ اب منافقوں کو یہ گمان تھا کہ اللہ کے نبی ہم کو پہچانتے نہیں ہیں، مجھے جانتے نہیں، پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، منافقوں میری مسجد سے نکل جاؤ۔ بیٹھے رہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے بول دو یار، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور کس کے پیچھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے۔ وہ مسجد نبوی جس میں ایک رکعت پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، ایک رکعت پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ امام ایسا ویسا نہیں، امام الانبیاء، کل نبیوں کے سردار کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا نمازی مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آقا نعمت ہے، ارشاد فرماتے ہیں، اے منافقو آج میری مسجد کو خالی کر دو، میری اقتداء میں تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری مسجد میں تمہیں بیٹھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ تم منافق ہو، میری مسجد کو خالی کر دو۔ اللہ کی قسم وہ منافق بیٹھے رہے، اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا، منافقوں میری مسجد سے نکل جاؤ۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، منافق بیٹھے رہے، اس وہم و گمان میں بیٹھے رہے کہ اللہ کے نبی کو مجھے پہچانتے نہیں ہے، جانتے نہیں۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نہیں نکلو گے تو یہ امام الانبیاء اب نام لے لے کے نکالیں گے، نہیں نکلو گے تو یہ کل نبیوں کے سردار تمہیں نام لے لے کے نکالیں گے۔ جب بیٹھے رہے تو اللہ کے نبی منبر پاک پر کھڑے ہیں، ارشاد فرماتے، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق۔ اے فلاں تو نکل جا اس لیے کہ تم منافق ہے، اے فلاں تو نکل جا اس لیے کہ تم منافق ہے، اے فلاں تو نکل جا اس لیے کہ تم منافق ہے۔ مسجد نبوی سے جن منافقوں کو آمنہ کے لال نے نکالا تھا، ان کی تعداد، مردوں کی تعداد 300 کی تھی، عورتوں کی تعداد 170 کی تھی۔ وہ بھی ابتدائے اسلام کا دور تھا، ابتدائے اسلام کا دور تھا۔ 300 مرد مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے موجود تھے۔ آج بڑے گاؤں میں بھی 300 نمازی نہیں ہوں گے، ہے نمازی 300 نہیں ہے۔ اور اس وقت خالی منافق اتنے تھے، 300 منافق تھے، 170 عورتیں تھی۔ آیت پردہ کے نزول کے پہلے کی یہ حدیث ہے، پہلے کی یہ بات ہے، آیت نور نازل نہیں ہوا تھا تب کی یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی نے نکالا مسجد نبوی سے، تو آج ان کا بھی خاندان ہوگا کہ نہیں؟ بھائی ان کا خاندان 300 اس زمانے میں نماز پڑھنے کے لیے کھالی گئے تھے، تو آج ان کی آبادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ہر گاؤں میں تو 10-5 ہو گئے ہی کہ نہیں ہوں گے، ان کی آبادی بڑی ہوگی کہ نہیں بڑی ہوگی؟ ہر گاؤں میں 10-5 ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور یہ کب دکھتے ہیں جانتے ہو؟ 5 سال ہی میں دکھتے ہیں، 5 سال پہلے نہیں دکھیں گے۔ 5 سال میں کب؟ جب ہماری قسمت لکھنے کی بات آتی ہے، جب ہمارے اقتدار کی بات آتی ہے، ہم حکومت میں آنا چاہتے تبھی یہ نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ارے فلاں کو جتا دو نہیں تو بھاجپا جیت جائے گی، فلاں کو جتا دو نہیں تو بھاجپا جیت جائے گی۔ بھاجپا کے ہرانے کا ٹھیکہ ان منافقوں نے لے رکھا ہے، بھاجپا کو ہرانے کا ٹھیکہ کسی اور نے نہیں لیا ہے، ان منافقوں نے لے رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ایمان سے بتانا، ابو جہل جیتے یا ابو لہب جیتے، اس سے ہمیں فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ابو لہب جیتے یا کوئی فرق ہے؟ حضرت عمر جیسے عادل کب جتاؤ گے؟ صلاح الدین ایوبی جیسے عادل کو کب جتاؤ گے؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، تو یہ دھندہ آخر ہم کب سے شروع کیا ہے؟ آج سے نہیں، آزادی کے بعد سے دھندہ شروع کیا ہے نا۔ اور ہم نے نہ قرآن پر عمل کیا نہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کیا۔ میں ایک حدیث بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی باتیں ختم کر دوں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی شریف ہے، جو سیاہ ستہ کی بڑی مشہور کتاب، سیاہ ستہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، ترمذی ہے۔ راوی حدیث حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ۔
حدیث کے الفاظ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی آمرکم بخمس بالجماعۃ والصبر والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ اللہ امرنی بہن۔ علماء کرام مستثنیٰ میری باتوں سے، لیکن عام عوام کی میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پہلی بار آپ اس حدیث پاک کو سن رہے ہوں۔ علماء کرام کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن عوام کئی جلسے میں گئے ہوں گے، آپ ہزاروں جلسے دیکھے ہوں گے، سینکڑوں جلسے سنے ہوں گے، لیکن اس حدیث پاک کو آپ نے نہ کبھی اپنے امام سے سنی ہوگی نہ کسی جلسے میں سنی ہوگی، جبکہ یہ بنیادی حدیث ہے، بنیادی حدیث ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یہی میرے رب کا بھی حکم ہے۔ میرے نبی کا حکم ہی میرے لیے کافی ہے، میرے نبی کا حکم ہی امت مسلمہ کے لیے کافی ہے، میرے نبی کا حکم ہی امت محمدیہ کے لیے کافی ہے، لیکن میرے نبی نے امت کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ امرنی بہن، یہی میرے رب کا بھی حکم ہے۔ اور یہ حکم ہے، حکم اور خبر میں فرق ہے کہ نہیں؟ چھوٹا موٹا فرق ہے۔ خبر کوئی چیز بتا دی جائے، حکم تاکہ پارٹی کی باتیں سنو اور جو یہاں آئے ہیں وہ سن لے، جو میرا بھائی نہیں آ سکا ہے اسے بتا دینا، یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ پر یہ فرض ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا والطاعۃ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، یہ بھی آپ پر فرض ہے۔ لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ 78 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے، ہم نے کوئی امیر اپنی جماعت میں سے چنا ہی نہیں۔ کوئی ہمارا امیر ہے آج؟ امیر یہ عربی کا لفظ ہے، امیر کہتے ہیں امام، رہبر، اگوا، نیتا، اسی کو امیر کہتے ہیں۔ ہمارا کوئی نیتا ہے؟ جبکہ قرآن نے 5واں پارہ 5واں رکوع سورہ نساء آیت نمبر 59 پر ارشاد فرمایا، اولی الامر منکم، تمہارا امیر تمہاری جماعت میں سے ہو، جسے تم نیتا چنو وہ تمہاری جماعت میں سے ہو۔ جب تمہاری جماعت میں سے تمہارا نیتا ہوگا، جب تمہاری جماعت میں سے تمہارا قائد ہوگا، جب تمہاری جماعت میں سے تمہارا رہبر ہوگا، تب آپ کے مسئلے کو وہ سنے گا، آپ کے سمسیاؤں کو سنے گا، اور آپ کی پریشانیوں کو وہ حل کرے گا، غیر نہیں حل کر سکتا۔ لیکن 78 سالوں سے ہم نے کیا کیا؟ جب نیتا چننے کی بات آئی تو کبھی ہم نے اکھلیش یادو جی کو اپنا نیتا چنا، کبھی بہن مایاوتی جی کو اپنا نیتا چنا، کبھی راہل جی کو اپنا نیتا سنا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اپنی جماعت میں سے چنو۔ تو ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، جو قرآن و حدیث پر عمل نہ کرے تو ایمان سے بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے بول دو یار، میرے سامنے نہ بولو، نہ صحیح ہمارے قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب کے سامنے نہیں بولتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا کہ نہیں؟ کوئی ایسا ہے جس کی پیشی رب کے سامنے نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کی پیشی اللہ کے حضور نہ ہو؟ تو وہاں جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا؟ اگر آج تو یہ خادم آپ کا محمد شفیع خان فیضی آپ سے پوچھ رہا ہے، اگر آج آپ نے کفارہ ادا کر لیا تو میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے سائے تلے میں آپ کو بخش دے گا، رب معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر دیر ہو گئی مرنے کے بعد، نہ اللہ معاف فرمائے گا نہ میرا کوئی اور معاف کر سکتا۔ آج تو سدھرنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو ہم 78 سال سے جو غلطی کرتے آئے ہیں، کیا ابھی بھی وہی غلطی کرتے رہیں گے؟ کتنے لوگ غلطیاں کرتے رہیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کریں گے؟ ارے دن پروا والو، رات میں نہیں بیٹھے ہو، اور کتنے لوگ غلطی نہیں کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، نہ کرنے والے ہاتھ اٹھا دیں۔ نہیں کریں گے؟ اللہ اس کے رسول کا واسطہ نہیں کرو گے نا؟ اللہ کی قسم فرمانے خدا فرمانے مصطفیٰ کے حوالے سے بول رہا ہوں، یہ علماء کرام موجود ہیں، ان کو گواہ بنا لینا، ان کو گواہ بنا کر کے یہ خادم بول رہا ہے۔ اللہ کی قسم میں کوئی نیتا نہیں ہوں، بلکہ ایک دارالعلوم کا مدرس ہوں، جامعہ عربیہ اہل سنت فیضان الرسول شفروا کا میں مدرس ہوں، ایک مدرس، ایک عالم دین ہونے کے ناطے یہ باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے۔ چوتھی بات نبی اعظم نے ارشاد فرمایا والہجرت، اور ہجرت کرو۔ کیا میرے نبی کے صحابہ اکثر عربی تھے؟ اکثر کیا تھے؟ عربی تھے، بات چیت عربی میں کرتے تھے، زبان عربی تھی، ہجرت کا معنی نہیں جانتے تھے؟
کچھ ایسے صحابی تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے. کیا وہ ہجرت کا معنی نہیں جانتے تھے کہ گھر بار چھوڑ کر کے آنا اسی کو ہجرت کہتے ہیں؟ پھر بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے میرے آقا سب سے افضل و اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ تو نبی اعظم کا جواب دیکھو، آمنہ کے لال کا جواب دیکھو. نبی اعظم ہے، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سب سے بہترین ہجرت جاننا چاہتے ہو تو سن لو. ارے مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ میں آ کر کے آباد ہو گئے ہو، یہ بہترین ہجرت نہیں ہے. مکہ چھوڑ کر کے اور جگہ پر جا کر کے آباد ہو گئے ہو، یہ بلند و بالا ہجرت نہیں ہے. ارے سب سے افضل و اعلیٰ ہجرت اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، نبی اعظم ہے، ارشاد فرماتے ہیں ان تہاجر ما کرہ ربک، وہ کام نہ کرو جو تمہارے اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کام نہ کرو جو تمہارے رسول کو پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول کے ناپسندیدہ کاموں کو ناپسند کر دو، یہی سب سے بہترین ہجرت ہے. اور ہم کر کیا رہے 78 سالوں سے؟ ہم کون سی ہجرت کر رہے ہیں؟ بھاجپا ہراؤ، بھاجپا ہراؤ اور کسے جتاؤ؟ جو جیت رہا ہے اسے جتاؤ. یہی تو، اس سے بہتر ہجرت کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی تو ہجرت ہی ہے. اس سے بہتر ہجرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سب سے بہترین ہجرت یہ نہیں گھر بار چھوڑ دینا، مکان چھوڑ دینا، جائیداد چھوڑ دینا. سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ناپسندیدہ کاموں کو ناپسند کر دو. اللہ کے رسول جسے ناپسند سمجھتے ہیں آپ بھی اسے ناپسند سمجھو. سب سے بہترین ہجرت یہ ہے. اسی پر میں قرآن کا ایک حوالہ پیش کر دوں. قرآن سے، حدیث اور قرآن ہی کی بات ہوگی اللہ کی قسم، کیونکہ ہمارا ایمان حدیث اور قرآن ہی پر ہے. سورہ توبہ 10واں پارہ ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 22 سے میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک ھم الظالمون. اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو. کسے دوست نہ سمجھو؟ سگا باپ سگا بھائی کو. ان سے قریبی رشتہ کوئی ہے؟ لیکن آج ہے، سالے کا رشتہ باپ سے بھی زیادہ قریب ہو گیا ہے کہ نہیں؟ سسر کا رشتہ باپ اور بھائی سے زیادہ قریب ہو گیا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے حقیقی رشتہ تو یہی ہے نا. سالے تو جتنا چاہو اتنے مل جائیں گے، ہاں طلاق دیتے جائے شادی کرتے جائے ملتے رہیں گے. سسر جتنے چاہیں اتنے مل جائے، لیکن کوئی ایک باپ بھی لا کے دکھا دے. باپ مل سکتے ہیں، کوئی اپنا بھائی مل سکتا ہے؟ قرآن نے حقیقی رشتے کی مثال دے کر کے ارشاد فرما رہا ہے. میرے رب کا فرمان دیکھو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے تمہارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر ایمان والوں کے مقابلے میں کسی غیر ایمان کو پسند کر رہا ہے، ایمان والے کے مقابلے میں کسی غیر ایمان کی حمایت کر رہا ہے، ایمان والے کے مقابلے میں کسی غیر ایمان کو ووٹ دے رہا ہے، تو وہ تمہارا باپ نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، بلکہ وہ ظالم ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں 78 سالوں سے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اکھلیش یادو ایمان والے ہیں، بولو ہاں ایمان والے، جسے ہم بورا بھر بھر کے ووٹ دے رہے ہیں. ووٹ سے بڑی کوئی طاقت نہیں جمہوری ملک میں، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اس سے بڑی کوئی حمایت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہے. اور ہم کر کیا رہے 78 سالوں سے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، تو اسے چھوڑ دینا، لیکن اپنے ایمان والے بھائی کو نہ چھوڑنا، غیر ایمان کی طرف نہ جانا، اس کو طاقت نہ دینا، اس کی حمایت نہ کرنا، اس کو ووٹ نہ کرنا. اور 78 سالوں سے، ارے بول دو پیارے، یہی کر رہے ہیں نا. 78 سالوں سے ہم گناہ ہی تو کر رہے ہیں. یہ معافی کے قابل گناہ ہے. ہم نے اللہ کی بات نہ مانی، رسول پاک کی بات نہ مانی، قرآن کی بات نہ مانی، حدیث مصطفیٰ کو نہ اپنایا، تو ہماری حالت نہ بدتر ہوگی، ہم ذلیل و خوار نہ ہوں گے، ہم مارے نہیں جائیں گے، ہم کاٹے نہیں جائیں گے، تو کوئی اور کاٹا مارا جائے گا. تو اس گناہ کا کوئی کفارہ ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ کس کو؟ میں ان کو لڑاؤں گا ہی نہیں لڑاؤں گا.
نہیں، ابھی 2027 میں چناؤ ہے، آپ ذمہ داری لیتے ہیں؟ 2027 تک ہم رہیں گے، آپ رہیں گے تو کیسے کہہ دیے ہم آج کفارہ کیا جو گناہ کر رہے 2027 تک گناہ لے کر کے بیٹھے رہو گے؟ 2027 تک گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ رکھے رہو گے؟ تو اس کا کفارہ آج بتاؤ۔ آج میں پوچھ رہا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی آج آپ سے سوال کر رہا ہے، جو 78 سالوں سے ہم گناہ کرتے آئے، ہمارے آبا و اجداد گناہ کر کے چلے گئے، ان کا کفارہ کون سا ہے؟ کون سا ایسا کام کر لے کہ ان کے لیے بھی کفارہ بن جائے، ہمارے لیے بھی کفارہ بن جائے، ہماری عزت بحال ہو جائے، ہمارے وقار بڑھ جائے، ہماری مسجدیں محفوظ ہو جائے، ہمارے مدرسے محفوظ ہو جائے، داڑھی ٹوپی والوں کی عزت بڑھ جائے، ہمارے علماء کرام کو لوگ دیکھے تو حقارت بھری نظروں سے نہ دیکھے، محبت کی نظروں سے دیکھے، دور سے علماء نظر آئے تو انہیں لوگ سلام کرتے نظر آئے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ طریقہ بتاؤ، کوئی فارمولہ ہے؟ کوئی فارمولہ؟ حضرت کوئی فارمولہ؟ کوئی عمل ہو تو بتا دے، کوئی وظیفہ ہو تو کسی کے پاس بتا دے، ہے کوئی عمل؟ اگر میں ایک طریقہ بتاؤں، اگر آپ لوگ اپنا لوگے تو وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی، ہمارا وقار بھی بڑھ جائے گا، ہماری مسجدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ہمارے مدرسے بھی محفوظ ہو جائیں گے، داڑھی ٹوپی والوں کو لوگ حقارت بھری نظروں سے نہیں دیکھیں گے بلکہ جھک کے سلام کریں گے۔ اپناؤ گے؟ اگر طریقہ بہتر ہوگا تو کتنے لوگ اپنا لیں گے؟ اللہ اس کے رسول ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دو۔ اللہ کی قسم، علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سینے میں آگ لگی ہے بھائیوں، سینہ جل رہا ہے، اللہ کی قسم سینہ جل رہا ہے۔ ووٹ مانگنے کے لیے میں نہیں آیا، ہم ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مدرس ہو ایک دارالعلوم کا، مسند پہ بیٹھا رہتا، اشارہ کر دیتا، علماء جانتے ہیں اشارے پہ ہر کام ہوتا ہے۔ مسند چھوڑ کے آیا ہوں، گدھا چھوڑ کے، میرا تو چھوڑو، ہمارا قائد اعظم جو بیٹھا ہے 2008 میں پیس پارٹی بنی ہے، اس سے پہلے کیا ہمارے قائد کو آپ لوگ نہیں جانتے تھے؟ کوئی ایسا ہے جو نہ جانتا ہو؟ لیکن ہم نے کیا کہا تھے کہ یہ بھاجپا کے دلال ہے، معذاللہ یہ دلال کا چہرہ دکھ رہا بھائیوں، ایمانداری سے بتاؤ یہ دلال کا چہرہ ہے؟ یہ ان کی شان ہے کہ یہاں چلچلاتی دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے آ کر کے بیٹھے ہیں، گلی کوچے کا دورہ کر رہے ہیں، دھول کھا رہے ہیں، دھول چاٹ رہے ہیں، ان کا یہ مقام ہے؟ بتاؤ ان کا یہ مقام ہے؟ ایک دن نہیں بلکہ 3 دن ہفتے میں اپنا ہاسپیٹل 4 ہاسپیٹل ہونے کے بعد چھوڑ کر کے گلی کوچے کی جو دھول کھا رہا ہے، یہ دلال نظر آ رہا ہے، بھاجپا کا ایجنٹ دکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے سینے میں قوم کا درد ہے، ملت کا درد ہے، قوم اور ملت کا درد لے کر کے میرا قائد آپ کے پاس آیا ہوا ہے، آپ کے گاؤں میں آیا ہوا ہے، ہر گھر جا رہا ہے، ہر گاؤں تک جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ ان کی یہ ذمہ داری نہ تھی، یہ تو ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کے بارے میں بتایا کہ میری پارٹی ڈاکٹر اور مریض کی پارٹی تھی، لیکن انہوں نے قرآن کو پڑھا، حدیث مصطفیٰ کو پڑھا، جس دن یہ سمجھ گئے اللہ کی قسم اسی دن سے انہوں نے قسم کھا لی کہ اب ڈاکٹر محمد ایوب جو بھی کرے گا اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرے گا، جو بھی کرے گا قوم مسلم کے لیے کرے گا، جو بھی کرے گا قوم کی ہمدردی کے لیے کرے گا۔ یہ عزم لے کر کے ہمارا قائد آیا ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ڈاکٹر ایوب کو دیا ہے۔ اب کوئی ایوب آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر ایوب مجھے دے دیا ہے میرے رب نے۔ تو میں جو فارمولہ بتانے جا رہا ہوں عمل کرو گے؟ کر لو گے؟ آج بتا دوں کل اس پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ؟ اگر کل عمل کر لیے تو یہ 1 ہفتہ نہیں گزرے گا، 1 ہفتہ نہیں گزرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ عالم دین کا وعدہ ہے، قائد اعظم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، 1 ہفتہ نہ گزرے گا آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا وقار بڑھ جائے گا، داڑھی ٹوپی والوں کو لوگ حقارت بھری نظروں سے نہیں دیکھیں گے، جتنی اونچی ٹوپی ہوگی، جتنی بڑی داڑھی ہوگی، اتنے جھک کر کے لوگ سلام کرتے نظر آئیں گے، میری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی، میری بہن بیٹیوں کے نقاب محفوظ ہو جائیں گے، ہماری مسجدوں کی حفاظت ہو جائے گی، مدرسوں کی چاچ رک جائے۔ اگر آپ یہ کام کر لو گے تو اللہ کی قسم انقلاب آ کے رہے گا۔ اور کرنا کچھ نہیں ہے، 10 روپے خرچ کرنا ہے، کر سکتے ہیں؟ 10 روپے آپ لوگ خرچ کر سکتے ہیں؟ چندہ 10 روپے دے سکتے ہیں؟ کتنے لوگ دیں گے؟ سب دیں گے؟ تو کرنا کچھ نہیں ہے، ہم کو نہیں چاہیے،
صرف آپ اپنے اسی 10 روپے کا اپنی پارٹی پیس پارٹی کا ایک جھنڈا خرید لو اور اس کو اپنے مکانوں کی چھتوں پہ لگا دو. جیسے ہم نے میلاد مصطفیٰ علیہ السلام والا جھنڈا لگایا ہے، نبی پاک کی ولادت پاک کا جھنڈا جیسے لگایا ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری اعمال، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اور پیس پارٹی کا جھنڈا لگا کر کے بتا دو کہ یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری قیادت کی پہچان ہے، ہماری پارٹی کی پہچان ہے. اور جس دن آپ لوگوں نے اپنے اپنے مکانوں کے چھتوں پہ اپنی پارٹی پیس پارٹی کا جھنڈا لگا لیا، اپنی پارٹی پیس پارٹی کا علم کو لگا دیا، رب کعبہ کی قسم آپ کو باعزت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتی. آپ کا وقار بڑھ جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کی مسجدوں کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے مدرسوں کی جانچ رک جائیں گے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت بحال ہو جائے گی. تو یہ کام کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ آپ بولو یا نہ بولو، یہ جھنڈا گواہی دے گا. آپ بولو یا نہ بولو، جھنڈا لگا کر کے گھر میں آ کر کے سو جاؤ، آپ بولو یا نہ بولو. اب یہ جھنڈے کی آواز صرف لکھیم پور کھیری تک نہ جائے گی، لکھنؤ ہوتے ہوئے دلی تک پہنچے گی. اور دلی تک پہنچنے کے بعد جانتے ہو کیا انقلاب آئے گا؟ جو ہمارے لیے جو گونگے بہرے اندھے بنے بیٹھے ہیں، جنہیں ہم نے بورا بورا بھر کر کے ووٹ دیا ہے، جو گونگے بہرے اندھے بنے بیٹھے ہیں، کل سے وہ ہماری آواز اٹھانا شروع کر دیں گے، ہمارے مسئلے کو لے کر کے لڑنا شروع کر دیں گے، روڈ پہ احتجاج کریں گے، اسمبلی میں احتجاج ہونا شروع ہو جائے گا، سنسد بھون میں احتجاج ہونا شروع ہو جائے گا، مدرسے کے جانچ رک جائیں گے، مسجدوں کی کھدائی بند ہو جائے گی، علماء کی عزت بحال ہو جائے گی، وقار بڑھ جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارا وقار بڑھے گا کہ نہیں؟ اس سے آسان کوئی فارمولا اور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ کر لیا. اور لیکن ایک بات میں اور بتا دوں، جھنڈا لگانا تو یہ سوچ کر نہ لگانا کہ یہ تو ڈاکٹر محمد ایوب کی پارٹی ہے. پیس پارٹی کس کی پارٹی ہے؟ ہماری پارٹی ہے، مظلوموں کی پارٹی ہے، کمزوروں کی پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی، جس کو انصاف نہیں ملا ہے، جو انصاف چاہنے والے ان کی پارٹی پیس پارٹی. یہ سوچ کے نہ لگانا کہ یہ تو ڈاکٹر ایوب کی پارٹی ہے. اللہ کی قسم، اپنی پارٹی سمجھ کر کے، اپنا علم سمجھ کر کے، اپنی نشانی، اپنی علامت سمجھ کر کے اپنی پارٹی کا جھنڈا لگا لینا، اور دل میں یہ عہد کر کے لگانا، عزم مصمم کر لینا، اور اس عزم مصمم کے ساتھ جھنڈے کو اپنے مکانوں کی چھتوں پہ لگا دینا کہ آج سے ملت کا ہر فرد، قوم مسلم کا بچہ بچہ ڈاکٹر محمد ایوب ہے. ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کوئی اور ڈاکٹر محمد ایوب نہیں، بلکہ ہم ڈاکٹر ایوب ہے، آپ ڈاکٹر محمد ایوب ہے. جب ملت کا ہر فرد ڈاکٹر محمد ایوب بن جائے گا تو انقلاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو آپ حضرات یہ کام کر سکتے ہیں، کرو گے، جھنڈا آپ لوگوں کو مل جائے گا. کہاں اشرف بھائی ہمارے؟ دیکھیے اشرف بھائی ہیں، ان سے جھنڈا آپ لوگ لے لیجئے گا، لیکن 10 روپے دے دیجئے گا. اس لیے دے دینا تاکہ آپ کے جائز کمائی کا 10 روپیہ لگا دو. یہ بھی جہاد ہے. مال اور دولت ایک ہفتے میں مل جائے گا انشاءاللہ. ایک ہفتہ نہیں، 2-3 دن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، اکھلیش یادو سے جا کے کہو گے تو مانے گا، لیکن جھنڈا دیکھے گا تو مانے گا کہ نہیں مانے گا. تو جھنڈا ان سے لے لینا، 10 روپے دے دینا تاکہ وہ آپ کا روپے صدقے جاریہ میں بنا رہے. تو مسلمانوں، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. اشک طوفان نوح لانے